اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج رات مسجد اقصی پر فرشتہ اتر آیا۔ دیکھیے یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس ہولناک معجزے نے تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو وائرل۔ السلام علیکم ناظرین۔ فلسطینیوں پر ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں اچانک کیا جانے والا اسرائیلیوں کا حملہ ایک ایسا دھچکا تھا جو دنیا کے ہر کونے میں پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ گیا۔ دنیا کے باقی حصوں میں مسلمان فلسطینیوں پر ہوئے ظلم و بربریت پر افسوس تو کر رہے ہیں، مگر وہ ابھی اندازہ ہی نہیں کر پا رہے کہ فلسطینی مظلوم مسلمان بہن بھائی کس اذیت سے گزرے ہیں، کیسی تکلیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، ایسی اذیت اور ایسا ظلم کہ جس میں روحیں تک کانپ جائیں۔ آج یہاں فلسطین میں حملے کے دوران موجود ایک شخص کا قصہ بتاتے چلیں کہ جس سے سب اندازہ کر سکیں کہ وہ بیچارے کس تکلیف سے گزرتے رہے تھے، اور پھر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے کی مدد کے لیے کیسے آسمان سے فرشتے کو اتارا کہ یہودیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، فلسطین کا یہ ایک شخص جس کا نام ابو داد تھا نہایت برگزیدہ اور اللہ کا نیک انسان تھا۔ ویسے تو فلسطین کے تمام مسلمان صرف کلمہ گو ہی نہیں بلکہ سچے مسلمان ہیں جو اللہ کے احکامات اور قرآن پر بھرپور عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، مگر وہ شخص اللہ کے بہت قریب اور انتہائی عبادت گزار اور معصوم فطرت کا مالک تھا، جو ایسے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا کہ ارد گرد کا ہوش بھلا دیتا تھا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر مسلمان کی طرح فلسطینیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی لگن تھی۔ وہ سب قطار میں اللہ کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے نماز میں مگن تھے، مگر اچانک ہی اسرائیل کے اسلحے سے لیس ان سپاہیوں نے حملہ کر دیا اور وہاں موجود نمازیوں کو دھکے دیتے نماز پڑھنے سے روکنے لگے۔ وہ شخص بھی نماز پڑھنے میں مگن تھا، ارد گرد کا ہوش بھلائے صرف اور صرف اللہ سے ہم کلام تھا کہ ایسے میں اسے زوردار دھکا سا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ پھر بھی نہ نماز توڑی نہ اللہ سے کلام کا سلسلہ توڑنے پر آمادہ ہوا۔ مسلسل دھکوں اور مار پیٹ نے وہاں موجود تمام مظلوم مسلمانوں کو خوف کے بجائے غصے اور جوش سے بھر دیا تھا۔ وہ شخص بھی اپنی نماز بار بار ٹوٹنے کے عمل سے بے بس ہوتا رو پڑا تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ اس سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کا اللہ سے محو کلام ہونے کا سلسلہ ٹوٹ رہا تھا اور وہ اس عمل سے تڑپ اٹھا تھا۔ وہاں موجود ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ جوان اور بچے تک غم و غصے سے چیخ رہے تھے۔ یہ نہتے ان اسلحہ بردار فوجیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی بھری ہوئی غمزدہ آنکھوں سے اطراف میں دیکھتا پھر سے نماز پڑھنے کی کوشش میں تھا، مگر اسے اس عبادت کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اس کی کوشش پر اسرائیلی سپاہیوں نے اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے وجود پر پڑتی ہر ضرب پر وہ تڑپ کر اللہ کو پکار رہا تھا اور وہ سپاہی غصے سے پاگل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ شخص جب زخموں سے چور ہوتا نڈھال سا زمین پر گرا تو اسرائیلی سپاہی ڈٹ کر کھڑے فلسطینی جوانوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ شخص بھی بھیگتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی آنکھیں غم کی شدت سے پھٹنے والی ہو گئیں۔ اس کے بالکل سامنے نوجوانوں کو باندھ کر بری طرح زد و کوب کیا جا رہا تھا۔ ان جوانوں میں اس کا اپنا نوعمر بیٹا بھی شامل تھا۔ اس باپ کو کیسا لگ سکتا تھا جس کا بیٹا ظالم درندوں کے پاس ہو اور وہ اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر اسے بے بس کر کے مار رہے ہوں۔ وہ شخص اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے اور جوانوں کو اذیت جھیلتا دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف خون خرابہ اور چیخ و پکار پر وہ آسمان کی طرف التجائیہ نظریں اٹھائے سسکنے لگا۔ وہ بالکل خاموش نظروں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی بے بسی اور تکلیف کا اللہ کو بخوبی اندازہ ہے۔ وہ معصوم جانوں کا خون مزید سے مزید بہتا دیکھ کر اپنی زبان میں اللہ سے فریاد کر رہا تھا، یا اللہ مدد، الہی مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ وہ تڑپ کر پکارتا جا رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس کی مسلسل پکار پر یکدم آسمان پر بجلی کا کوندہ سا لپکا تھا، گویا اللہ نے اس کی پکار سن لی ہو۔ اس کی فریاد سن لی گئی تھی۔ آسمان پر اچانک ہی تیزی سے سیاہی پھیلنے لگی جو سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سیاہی میں سیاہ پرندوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص اب بھی نیم بے ہوشی میں مسلسل یہاں وہاں سے دھکے کھاتا اللہ کو پکارنے میں لگا ہوا تھا، اور اللہ کی مدد گویا آن پہنچی تھی، معجزہ رونما ہو جانے کو تھا۔ اس کی فریاد اور تڑپتی پکار رد نہیں ہوئی تھی، اور آسمان پر اس سرخی میں ڈوبی سیاہی اور سیاہ پرندوں میں ایک سفید ہالہ سا نمودار ہوا اور زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ انتہائی بڑے سفید پروں والا ہیولا جس کی جانب فی الحال کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ فلسطینی مسلمان ہاتھ اٹھائے چیختے ہوئے اللہ کو پکار رہے تھے
उनका साबित कदम रहना और डरने के बजाय मुकाबला करना इसराइली फौजियों को मजीद जुल्म पर उकसा रहा था। वो शख्स आसमान पर देखता मुस्कुरा रहा था। उस सफेद परों वाले इंसानी जसामत के हैवले का जमीन के करीब पहुंचना था कि सियाह परिंदे तेजी से पर फैलाए इर्द गिर्द आसमान पर फैलते चले गए। अपनी चोंचों में मौजूद छोटे मोटे पत्थर और कांच से वो इसराइली फौजों पर हमलावर होते उन्हें बौखलाने पर मजबूर कर गए थे। ये बिल्कुल वैसी ही मदद थी, ये बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा कि आमुल फील में हुआ। यमनो हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सना में एक गिरजा घर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीले बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफर किया और अबरहा के गिरजा घर में दाखिल होकर इसे नजस कर दिया। इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने काबा मुअज्जमा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरो एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। वही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और खाने काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और इंतहाई जसीम व बाशिको आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत ताजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊंटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने उसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊंटों का मुतालबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊंटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊंटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊंटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ीन हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का दरवाजा पकड़कर बारगाहे इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबे की तरफ न चला। जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकर्रमा की तरफ जब इसको चलाते तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजियों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी।